السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے مفرد پڑھ لیا تھا، یعنی اس نے جو پیچھے بتایا تھا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ کی ساری وضاحت پڑھ چکے تھے۔ اب کلام پر آ گیا ہے وہ کہ جب دو کلمات کو جوڑ کر جملہ بنا دیا جائے گا تو وہ کتنی طرح کا ہوگا اور کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے، اور وہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس اعتبار سے اس کی تقسیمیں کرے گا۔ تو کہتا ہے مرکب کہتے ہیں یہ رکب یرکب ترکیباً فہو مرکب و رکب یرکب ترکیباً فذاک مرکب۔ یہ آپ آگے جا کے گردانے پڑھ لیں گے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جوڑا ہوا۔ رکبہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ترکیب جوڑنا، تو یہ اسی سے جوڑا ہوا، یعنی دو یا زائد کلموں کے مجموعے کو، مجموعہ یعنی جمع کیا ہوا کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلمات کو جوڑ کر جب کوئی مجموعہ بنا لیا جائے، کوئی چیز مرتب کر دی جائے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مفید یہ آرام سے بات سمجھ آ رہی ہے، مرکب مفید وہ جو فائدہ دے، مرکب غیر مفید جو فائدہ نہ دے۔ پیچھے اس نے جو بات کی تھی نا با معنی اور بے معنی، تو میں نے آپ کو وہاں پر بھی وضاحت کی تھی کہ با معنی جو لفظ کا، جس لفظ کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جس لفظ کا بھی معنی ہوگا وہ فائدہ بھی دے گا کلام میں، نہیں۔ یہ بات میں نے وہاں پر آپ کو سمجھائی تھی کہ صرف اس کا بذات خود معنی ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کرنے میں بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو مرکب غیر مفید ہے وہ با معنی تو ہے، اس کا معنی تو ہے، مگر وہ کلام میں فائدہ نہیں دیتا، بات چیت میں فائدہ نہیں دیتا، اس کی سمجھ نہیں آتی پھر بھی، ٹھیک ہے۔ تو محمل جس کا معنی ہی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو محمل اور مرکب غیر مفید میں یہ فرق ہے کہ محمل کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن مرکب غیر مفید کا معنی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بذات خود، لیکن کلام میں وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو کہتا ہے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ تو اس نے یہاں پہ مرکب مفید کی دو قسمیں بھی بتا دیں کہ ایک مرکب مفید کی مفہوم کے اعتبار سے آگے جا کے تقسیم کرے گا، یعنی جو بات سمجھی جاتی ہے اس سے جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہے جملہ خبریہ اور ایک قسم ہے جملہ انشائیہ۔ تو اس نے یہاں پر مثال میں دونوں چیزیں بتا دیں کہ سننے والے کو کسی واقعہ کی خبر یا طلب معلوم ہو، خبر ہوگی تو وہ جملہ خبریہ، اگر طلب معلوم ہوگی یعنی آپ کو کوئی کام کہہ رہا بھی یہ کام کرو، تو اس کو سچا ہے جھوٹا تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے میں نے آپ کو پہلے وضاحت کر دی کہ آپ کو کوئی کہے بھائی نماز پڑھو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ سچے یا جھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی کہے گا کہ اس نے نماز پڑھی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی بات آگے آپ پڑھیں گے تو یہ اس نے مثال کے اندر دونوں چیزیں بتا دی ہیں، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے حامد صالح، یہ جملہ خبریہ ہے، تو دونوں جو اسم ہے، ایک مسند الیہ ہے ایک مسند ہے، تو چونکہ اسم مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جملہ مرکب ہے اور مفید ہے۔ اسے خبر کیا معلوم ہو رہی ہے؟ حامد نیک ہے، یعنی حامد نامی شخص کے نیک ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر خبر نہیں دی جا رہی، یہاں پہ آپ کو کوئی کہے بھی نماز قائم کرو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی کہے حامد سچا، حامد نیک آدمی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہو آپ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، سچا ہو یا سچ بول رہا ہو تو آپ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ خبریہ اور انشائیہ کی تقسیم آگے جا کے وہ کرے گا، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے وضاحت، پہلی مثال میں اس بات کی خبر معلوم ہوئی کہ حامد نامی شخص نیک ہے، اب یہاں پر خبر ہے، اور دوسری مثال سے یہ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا مطلوب ہے، یعنی کہ ہم کو کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز تم نے قائم کرنی ہے، یہ انشائیہ ہے۔ آگے کہتا ہے مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، تو بعض جملہ اور کلام میں فرق کرتے ہیں تو بعض نہیں کرتے، تو کچھ علماء فرق کرتے ہیں، وہ مختار النحو کتاب کے اندر وضاحت موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ اور کلام کے اندر فرق کیا ہے، کیا فرق کرتے ہیں بعض علماء۔ تو کہتا ہے مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، تو مرکب مفید فائدہ دیتا ہے، مرکب غیر مفید فائدہ نہیں دیتا، مگر بذات خود اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، کلام کے اندر وہ فائدہ نہیں دیتا، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے کتاب زیدن، اب آپ کو کوئی کہے بھی زید کی کتاب،
پھر کہے زید کی کتاب، پھر کہے زید کی کتاب، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ لفظ تو دو ہی ہیں، کتاب اور زید۔ اب اس نے پیچھے تعریف کی تھی دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو، تو دو کلموں کے مجموعے کو بھی مرکب کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی یہ کہی جائے زید کی کتاب، اچھا آدمی، اچھا آدمی، اچھا، آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی کہے زید اچھا آدمی ہے تو آپ کو مکمل سمجھ لگ گئی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کہ اچھا آدمی، بس اس کے آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، مگر وہ کلمات دو ہیں، رجل صالح، تو دو کلمات ہیں۔ ایسے ہی کتاب زیدن بھی دو کلمات ہیں، جیسے ثوب جدید، نیا کپڑا، نیا کپڑا، خالی نیا کپڑا لفظ کہیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ لگے گی، لیکن آپ کہیں گے یہ کپڑا نیا ہے یا وہ کپڑا نیا ہے یا زید کا کپڑا نیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ ان الفاظ سے سننے والے کو زید کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں کوئی نئی بات یا خبر معلوم ہوئی اور نہ اس کے بارے میں کوئی مطالبہ، اس لیے یہ مرکبات غیر مفید ہیں۔ تو مرکبات غیر مفید کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے یہاں پہ بھی دو قسمیں بتائی ہیں مرکب غیر مفید کی، ایک اس نے بتائی ہے مرکب اضافی، ایک اس نے بتائی ہے مرکب توصیفی۔ اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، توصیفی جس میں موصوف صفت ہوتے ہیں، یہ ثوب جدید یہ توصیفی ہے اور کتاب زید یہ اضافی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، آگے سوالات آپ کو انشاءاللہ شام کو ترتیب دے کر سمجھا دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔